ملک کے نہیں بلکہ میرے پیارے ملک پاکستان کے ہیں، اور یہ دروازے توڑنے والے اور اس کے دروازے سے جمع غفیر کے ساتھ گزرنے والا اور تمام قوانین کو روندنے والا بھی کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ میرے ملک کا سابق وزیر اعظم ہے۔ جس عمارت کے تقدس کو پامال اور فتح کرنے جایا جا رہا ہے، وہ عمارت بھی کوئی عام سرکاری دفتر نہیں ہے، بلکہ ریاست کا سب سے اہم ستون کہلائے جانے والی نظام انصاف کی عمارت ہے۔ جس لاؤ لشکر کے ساتھ اس عمارت اور اس کے اندر بیٹھے قاضی کو تسخیر کرنے کے لیے جانے والا شخص مختلف مقدمات میں مطلوب ہے، لیکن اس کا رویہ ایک پاپولسٹ لیڈر جیسا ہے جو دھونس دھاندلی سے ہر فیصلے کو منوانے اور ہر مقدمے میں ریلیف لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ عوام کی جمع غفیر کے آگے ہر بار پولیس بے بس دکھائی دیتی ہے۔ موجودہ حکومت بھی بڑکوں، دعووں اور وعدوں سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک پاپولسٹ لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ بحران پیدا کرنے کا ماہر ہوتا ہے، جب وہ چاہتا ہے ایک بحران پیدا کرتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے۔ یہ خوبی عمران خان میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ بحران پیدا کرنے کے ماہر ہیں، وہ نئے سے نئے بیانیے بنانے اور عوام کو اس بیانیے کے پیچھے لگانے کے بھی ماہر تصور کیے جاتے ہیں۔ وہ اپنے ایک بیانیے سے کب یو ٹرن لے کر دوسرا بیانیہ تشکیل دے لیں، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عمران خان اور امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ خصوصیات مشترکہ ہیں، یا یہ کہیں کہ دنیا میں پائے جانے والے تمام پاپولسٹ میں یہ قدرے مشترکہ ہیں کہ ان سے ہار کسی صورت تسلیم نہیں ہوتی ہے، کہ یہ ہر صورت ہر محاذ پر جیتنا چاہتے ہیں، ورنہ نظام کو لپیٹنے میں عافیت محسوس کرتے ہیں۔ ایسا ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اقتدار کے خاتمے کے بعد کیا اور اپنے بیانیے کے زور پر حامیوں کو مشتعل کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے حامی ہل پر چڑھ دوڑے اور اسی پہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اب یہی کچھ عمران خان پاکستان میں دہرا رہے ہیں۔ وہ یا اقتدار میں واپسی چاہتے ہیں، بصورت دیگر وہ ملکی سالمیت داؤ پر لگانے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ عمران خان 2 درجن سے زائد مقدمات میں پولیس اور اداروں کو مطلوب ہیں، لیکن 4 ماہ سے زائد عرصے سے یہ زخمی ہونے کا جواز بنا کر گھر میں بیٹھے رہے اور عدالتوں سے ریلیف حاصل کرتے رہے۔ ایک حد سے زیادہ منمانی کے بعد اب جب عدالتوں نے انہیں طلب کرنا شروع کیا ہے تو یہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ عدالت کے روبرو پیش ہوتے ہیں، جسے پیشی پر نہیں بلکہ کوئی جلسہ کرنے جا رہے ہوں۔ گزشتہ دنوں لاہور ہائی کورٹ میں ایسے مناظر دیکھے گئے جیسے آج جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کی پیشی پر تھے۔ کارکنان جوڈیشل کمپلیکس کا دروازہ توڑتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف کے قافلے کے ہمراہ عمارت کے اندر جا پہنچے۔ خاردار تارے، سیکیورٹی کیمرے اتار دیے گئے۔ تل دھرنے کو جگہ نہ بچی تو کارکنان جوڈیشل کمپلیکس میں موجود درختوں پر چڑھ گئے۔ آج عمران خان کی 4 مختلف عدالتوں میں پیشی تھی، یہاں بھی وہ منمانی کرتے پائے گئے۔ اس عدالت میں پیش ہوں گے اور اس عدالت میں نہیں ہوں گے۔ آج 4 مختلف کیسز میں چیئرمین پی ٹی آئی کی انسداد دہشت گردی عدالت اور بینکنگ کورٹ سمیت سیشن عدالت کی 2 کیسز میں پیشی تھی، جبکہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا تھا، جہاں انہوں نے ایک مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات حذف کرنے سے متعلق درخواست میں بائیو میٹرک کی تصدیق کرانی تھی۔ ہائی کورٹ میں دوسری درخواست عمران خان نے اقدام قتل کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی دائر کی تھی۔ عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے، بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں ان کی ضمانتیں منظور کر لی گئیں، جبکہ اقدام قتل اور توشہ خانہ ریفرنس میں وہ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں پیش نہ ہوئے اور ان کے وکلاء نے عدالت سے درخواست ضمانت بھی واپس لی، جس پر ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں انسداد دہشت گردی عدالت اور بینکنگ کورٹ میں پیشی کے بعد عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ عمران خان نے گاڑی میں بیٹھ کر بائیو میٹرک کرایا، جس کے بعد وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اقدام قتل کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کی۔ عمران خان آج جس لاؤ لشکر کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ضمانتیں کرانے نہیں بلکہ عدالتوں کو تسخیر کرنے آئے ہیں۔ یہ وہی عمران خان تھے جو مخالفین کو عدالتوں پر چڑھائی کرنے اور حملے کرنے کے طعنے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ عدالتوں پر حملہ کرنا نون لیگ کا وتیرہ ہے۔ ماضی میں انہوں نے عدالتوں کو سپریم کورٹ پر حملہ کیا، ایک ایماندار چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ڈنڈوں سے حملہ کر کے بھگایا گیا۔ عمران خان اپنے مخالفین کو ماضی میں کیا کہا کرتے تھے، یہی کچھ ان کی جماعت کے دیگر رہنما بھی کہتے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فواد چودھری ہیں جو الزام لگاتے رہے کہ عدالتوں پر حملہ آور ہونا نون لیگ کی روایت ہے، نواز شریف اور مریم نواز کی پیشی سے قبل اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ فواد چودھری سے متعلق کیا کہتے رہے، ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب دوسروں کو اداروں کے احترام کا درس دینے والے خود 2014 میں پارلیمان اور پی ٹی وی پر حملہ کر چکے ہیں اور آج ایک بار پھر تاریخ دہرا رہے ہیں۔ دوسری جانب بات کی جائے تو تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کی تو چیئرمین پی ٹی آئی کے ایک کے بعد ایک ضمانتیں حاصل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریک صرف کارکنان اور کچھ مخصوص رہنماؤں کے لیے تھی۔ اس دوہرے رویے کی وجہ سے اب پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما ولید اقبال کی والدہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید بھی اس تحریک پر زبردست تنقید کرتے دکھائی دے رہی ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید نے عمران خان کا نام لیا کہ جو لیڈر بنا بیٹھا ہے وہ تو ضمانت قبل از گرفتاری کرا کے گھر بیٹھا ہوا ہے اور باقیوں کو کہتا ہے کہ جیل جاؤ۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے بیٹے کو جیل بھرو تحریک سے منع کیا تھا۔ اس وقت خود جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ممتاز ماہر قانون ہے، سابق جج لاہور ہائی کورٹ ہے۔ السلام علیکم ناصرہ جاوید صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایک لاؤ لشکر کے ساتھ عدالتوں پر دھاوا بولنا، خاص طور پہ ایک ایسی جماعت کی جانب سے جس کا نام ہی تحریک انصاف ہے، کیا یہ روایت درست ہے یا اس کی اجازت دی جانی چاہیے؟ جو باہر کچھ ہوتا ہے نا، وہ تو پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام ہے
کہ دیکھیں کہ کوئی وہاں پہ شور شرابہ اور ہلڑ بازی نہ ہو. عدالت کے اندر جو ہے کام، وہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے عدالت کا، جج، اس کا کام ہے وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر اسکرین پہ دکھائی جاتی ہیں شارٹس کہ یہاں پہ اس طرح ہوئی ہے عدالت کے بارے میں غلط بیانی، تو ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگائے. ایک دفعہ کنٹیمپٹ لگائے اسی وقت ڈیسائیڈ کر دیں. اور اگر عدالت میں کوئی کرے تو دیٹ از کالڈ کنٹیمپٹ ان دا فیس آف دا کورٹ. اور یہ جب پارٹیاں اس طرح ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، جو کرے اس کے خلاف کیس کر کے اس کا فیصلہ کر دیں، یہ تو عدالت کے پاس اختیار ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی عدالت کے اوپر، یعنی ادارے کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے؟ جی ہاں بالکل. جو کچھ عدالت کے اندر ہو رہا ہے یا جو کہا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پہ، یقیناً ان کا اپنا یہ ہے اختیار بھی ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طرح دباؤ میں نہ آنے دیں. جو باہر ہلڑ بازی ہو رہی ہے وہ پولیس کا کام ہے. آج عمران خان صاحب اسلام آباد میں تھے اور اسلام آباد بڑا فل آف ہیپننگ رہا شہر اقتدار، جہاں 4 کورٹس کے اندر ان کو پیش ہونا تھا. اب وہ پیشی تھی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے، جو پری ریسٹ بیلز اپلائی کی ہوئی ہیں. ایک طرف ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اتنی توقع ہو رہی ہے، دوسری طرف کارکنان جیل بھرو تحریک چلا رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ تو کھلا تضاد ہے؟ ان کی اپنی کوئی مصلحت ہوگی. دیکھیں میں تو سیاسی ہوں نہیں، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں. اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ مصلحت اسی میں ہے تو وہ اپنے صوابدیدی اختیارات جو ہے استعمال کر رہے ہیں. اگر اس سے فائدہ پہنچنے کا ان کو امکان ہے تو ان کو پتہ ہے، اگر نقصان ہونے کا امکان ہے یہ بھی وہی جانتے ہیں. اچھا مجھے اجازت دیجئے کہ میں پوچھ سکوں کہ کیونکہ آپ کے اپنے صاحبزادے بھی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو خاصی متحرک ہے، جیل بھرو تحریک چلائے ہوئے ہے، تو آپ نے ان کو بھی سمجھایا ہوگا اس حوالے سے؟ نہیں جی، ہر شخص کی اپنی مرضی ہے. میں نہیں سیاست کی ساری عمر، اس لیے کہ میرا تعلق رہا ہے عدالت کے ساتھ. اب وہ سیاست اگر کرنا چاہے میرا بیٹا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ سیاست ایسی نہیں ہے جس میں غیر اخلاقی بہت سارے لوگ داخل ہو گئے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ قلم قبیلے کے لوگ ہیں، سیاست کی طرف جانا جو ہے فائدہ مند نہیں. اب جیل بھرو تحریک میں وہ بھی اس وقت گرفتار ہیں اور ان کے لیڈر ضمانتیں لے رہے ہیں عدالتوں سے. تو میں اس ضمن میں آپ سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ یہ تو کھلا تضاد دکھائی دیتا ہے، اور کارکنان جو گرفتار ہے ظاہر ہے ان کے اہل خانہ بھی سوال کر رہے ہوں گے اور حق بجانے پہ یہ پوچھنے میں کہ لیڈر تو لیڈ فرام دا فرنٹ کرتا ہے اور ہمارے بچے جو ہے وہ جیلوں کی ہوا کھا رہے ہیں. اب تو وہ اجازت ہے کہ جو لواحقین ہیں وہ جا کے تو ملاقات کر سکتے ہیں. تو اس کے اہل خانہ ولید کے جا رہے ہیں، اس کی اہلیہ جائے گی انشاءاللہ، شاید میرا بیٹا بھی اس کے ساتھ بڑا جائے، تو پھر جا کے دیکھیں گے کہ حالات کیا ہیں اور ان کا کیا تاثر ہے. میڈم لاسٹلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جب ملک کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، معاشی چیلنجز بھی ہیں، سیاسی پرابلمز بھی ہیں، انسرٹنٹی سی ہے، اور پھر پولرائزیشن بھی بہت زیادہ ہے سوسائٹی کے اندر، آپ دیکھتی ہیں کہ اس طرح کی تحریکیں یا اس طرح کی ہیجان یا یہی مسائل کا حل ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم منفی جا رہے ہیں 78 سال کے بعد، اور نوجوانوں کے جو ہے نا حوالے کرنی چاہیے سیاست. یہ جو بیٹھے ہوئے نا اوپر سال ہا سال بلکہ دہائیوں سے، یہ علیحدہ ہو جائے. جو نوجوان ہیں وہ چاہتے بھی ہیں کچھ کریں، وہ میرا خیال ہے خوش اخلاق بھی ہیں، کیونکہ میں تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایک طالبہ کی حیثیت سے جاتی ہوں، تو میں ان لوگوں سے ملاقات میری ہوتی رہتی ہے. ان کو شوق ہے کہ یہ ملک کے لیے کچھ کریں اور پرعزم بھی ہے. یہ جو اس وقت جوڈیشل ایکٹیویزم دکھائی دے رہا ہے، 184(3) کی جورسڈکشن کی بہت بات ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی معاملات عدالتوں نے ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں، تو عدلیہ کے لیے بھی کوئی ایڈوائس ہے؟ نہیں جی دیکھیے، عدلیہ جو ہے وہ اپنی جگہ جو بھی فیصلے کرتی ہے اپنے تئیں وہ بہترین کرتی ہے. میں تو 20 سال ہو گئے ریٹائر ہوئی، میرا نہیں کام کہ میں عدلیہ کو مشورے دوں. وہ فیصلے جو بھی اپنے تئیں کریں گے. یہ 184(3) لگتا ہے یا نہیں لگتا، میرا خیال ہے اب تو یہ جو بینچ ہے یہ 184(3) کا معاملہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ تو جو لگی ہوئی ہیں اپیلیں ان کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور شاید اب اس کی سنائی ہو گئی ہے اور فیصلے کی طرف آ رہے ہیں. تو ابھی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ عدالت کیا کہتی ہے.